बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स। आज मैं थोड़ा वीलॉग लेट कर रहा हूँ। रीज़न बिंग यही है, उसकी वजह कि मैं वेट कर रहा था कि सेशन अदालत का, इस्लामाबाद सेशन अदालत का फ़ैसला आ जाए। और ज़फ़र इकबाल साहब है शायद इनका नाम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और तोशाखाना का केस था। और उसका फ़ैसला जो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। गुस्सा मुझे इमरान ख़ान के ऊपर आया और उनके उन हवारियों के ऊपर आया जिन्होंने इमरान ख़ान को मिसगाइड किया रिगार्डिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। और आपने एक जज को फ्लेयर अप कर दिया है, उसको ऐसी जगह पर जाकर आपने खड़ा कर दिया है कि उसके पास कोई चारा ही ना रहे और आपकी वो आपका नॉन अवेलेबल वारंट, आपकी जो जो रिक्वेस्ट है उसको वो रिजेक्ट कर दें। इतना आपने गुस्सा दिला दिया, बार बार बुलाने पे आप नहीं आए तो फिर आपका नॉन अवेलेबल वारंट निकला, नॉन अवेलेबल वारंट पे नहीं आए तो अवेलेबल वारंट निकला, नहीं सॉरी, पहले अवेलेबल वारंट निकला और उसके बाद उस पर भी नहीं आया है तो नॉन अवेलेबल वारंट निकला। नॉन अवेलेबल वारंट भी आपका एक दिन 2 दिन आपका इंतज़ार किया, सुबह से रात तक इंतज़ार करते रहे। मतलब आपने जज को बहुत रगड़ा लगाया। आप इस्लामाबाद भी गए और इस्लामाबाद जाने के बाद आप कचहरी नहीं गए, ठीक है। आप रीज़न बताएं मेरे ऊपर ये हो रहा है, मैं हो रहा है, मैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी मैं अल्लाह के सिवा जिस दिन मौत आनी है उस दिन मौत आनी है, जो कब्र में रात है वो कब्र में होगी, तो फिर आपको किस बात का डर है, ठीक है ना। मर जाएंगे, आपके कारकुनान भी तो आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार है। इतने दिनों से ज़मान पाक के ऊपर एक तमाशा बना हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने केओस क्रिएट किया हुआ है। आपके जो हवारी हैं उन्होंने, आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ खान साहब के ऊपर कि इसकी वजह ये है कि इन्होंने एक छोटा सा जो तोशाखाना का केस था उनको रीज़न दे दी और आज वो इतना बड़ा केस हो गया। पूरी दुनिया में इसका डिस्कशन हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है, हर बंदा परेशान है। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर आती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर। आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, अभी कोई न्यूज़ आती है कि ये हो गया, कभी ये हो गया। मतलब आप तोशाखाना केस में अगर हाजिर हो जाते तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। आप इस अदालत में जा रहे, उस अदालत में जा रहे, आप तोशाखाना की अदालत में क्यों नहीं आ रहे? तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको कड़वी लगी, लेकिन जो सच है वो यही है कि सरासर फॉल्ट आपका है। आपने जज को इतना फ्लेयर अप कर दिया और उसको ऐसे पॉइंट पे लाकर जाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हुआ। हैविंग सेड दैट, मुझे इसके बावजूद भी थोड़ा सा मुझे इस बात का भी एहसास है, थोड़ा सा इस बात का भी मुझे कहना पड़ेगा कि जज साहब को भी सारी बातें, मुल्क को एक टेंशन, एक केओस से निकालना, एक बहुत बड़े हादसे से निकालना, जानी माली नुकसान हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है। तो जज साहब को भी ये चाहिए था कि ये ना थोड़ा सा और इतना तहम्मुल किया, एक दिन का और तहम्मुल कर दिया। 18 को पेश करना है मौतली करके। मौतली का ऑर्डर इस तरह भी दे सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर इमरान खान विल नॉट बी अपीयर इन द कोर्ट देन नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट विल बी एग्जिस्ट एंड स्टैंड एंड देन ही विल बी अरेस्टेड बाय हुक एंड क्रुक। और उस पर भी अगर इमरान खान साहब नहीं आते तो आप जज साहब और गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी जगह राइट होती, इनके खिलाफ किसी भी तरीके का बाय हुक एंड बाय बंदूक के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर के ऊपर उनको पेश किया जाता। इमरान खान साहब को एक बात रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, इन्होंने ये सब किया धरा इनका है। इन्होंने अपनी दोनों हुकूमतों को तोड़ दिया बगैर कुछ सोचे समझे। हालांकि परवेज़ इलाही साहब ने मना भी किया था इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट तोड़ दी। वो समझे ये सारे काके हैं, सीधे हैं, आपको आने देंगे। वो कभी भी इलेक्शन नहीं चाहते, उनको बहाना चाहते। आप झगड़ा करेंगे, हंगामे होंगे, बंदे भरेंगे, एमरजेंसी लग जाएगी। वैसे भी ये कहते हैं ना सिक्योरिटी है, ना पुलिस है, ना पैसा है, ना आरोज हैं, कुछ भी तो नहीं दे रहे आपको। पूरी केयरटेकर गवर्नमेंट, नाम की केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो तो जो इनकी असली गवर्नमेंट होती है उससे भी ज़्यादा काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ लगा हुआ है, मुंशी नंबर 1, मुंशी नंबर 2 दोनों लगे हुए हैं। यार आपने क्या मगर मजाक लगा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और हम लोग इतने परेशान हैं, मेरे तो सारे दोस्त इंक्लूडिंग मी, मैं आपको बता देता हूँ, इंक्लूडिंग मी, वी हैव अप्लाइड फॉर टू लीव पाकिस्तान। हमने फॉरेन नेशनलिटी और फॉरेन वीज़ास के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने भी, और आई एम वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट्स। और मैं भी पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मुझे ऐसे मुल्क में नहीं रहना है जहाँ पर
اس طرح کی باتیں، مطلب کوئی برداشت نہیں ہے، پولرائزیشن ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید مارنے مرنے پہ سب آ جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ لگایا ہوا ہے؟ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم ایک قرآن میں، ایک نبی کے، ایک قرآن، ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں. اور اس کے مطلب وہ آخری زمان کو ہم ماننے والے ہیں. نبی، ایک نبی کا سے مراد سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ختم النبوت کو مانتے ہیں. اور اس نبی کے ہم ہے نا چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. جو مدینہ میں گیا، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، ان کو پتہ تھا یہودی میرا دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، نصارہ کے ساتھ معاہدہ کیا، کیونکہ اس وقت وہ طاقت میں کمزور تھے، تعداد میں کم تھے. اور پھر انہوں نے دشمن نمبر 1 مشرکین سے جنگ کی. جب ان کو اوپر وہ غالب ہو گئے، وہ مشرکین سارے مسلمان ہو گئے، تو پھر وہ یہودیوں کے اوپر آئے. پھر وہ اور یہودیوں کو جب فتح کیا، خیبر فتح ہو گئی. اس کے بعد وہ پھر پوری دنیا کے اندر ہے نا انہوں نے ہر نصرانیوں سے لڑائی کی، ٹھیک ہے نا، نجوسیوں سے لڑائی کی، مجوسیوں سے لڑائی کی، سب سے لڑائی کی. ریزن بینگ اس وقت طاقت میں نہیں تھے. آپ کو بھی یہی عمران خان صاحب کرنا تھا. آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کا نام ہے تحریک انصاف. تو بھائی آپ قانون کو کیوں فالو نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تحریک انصاف، انصاف ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے. تو جسٹس ہے غریب کے لیے اگر اویلیبل وارنٹ ہوتا تو وہ تو پہنچ جاتا، نان اویلیبل وارنٹ پہ بھی وہ پہنچ جاتا. تو آپ کون سے لگ رہے ہیں؟ آپ ابھی تک اس زوم میں ہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہو. اور آپ ہے نا، صحیح بات جو ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ ہے نا ان کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہیں جج کو. آپ سمجھتے ہیں یہ سیشن عدالت کا جج ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلائے اور آپ کو کیسے بلا لیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کے کان کے اندر کس نے بھری ہے؟ آپ کے حواریوں نے بھری ہے، آپ کے جو ہاکس تھے انہوں نے بھری ہے. اور آج آپ بری طرح پھنس گئے ہیں. اور ابھی لوگ مریں گے، پتہ نہیں کٹیں گے، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین کو ابھی ہے نا نیوز چلی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین کو ہے نا وہ پکڑنے کے لیے نا ان کو بیریئر لگا دیا گیا اور ان کی گاڑی کے آگے اور ان کو روک لیا گیا. واللہ آئی ڈونٹ نو کہ نا اس کو ابھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں واٹ از پلان بی. جو پلان بی ہے، آپ کو جو لینن پلان کا پلان اے ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح آپ کو گرفتار کیا جائے، نااہل کیا جائے. لیکن پلان بی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو مارا جائے. مارا ایسا نہیں ہے، چوچے نہیں ہے کہ آپ کو ہے نا جیل میں لا کر مار دیں گے، آپ کو زہر دیں گے. نو، دے ول ناٹ ڈو دس. یہ آپ کو ٹینشن سے ماریں گے، یہ آپ کو پریشان کر کے ماریں گے. انہوں نے آپ کے اوپر 82 کیس مارے. آپ چکر دوسرا پاکستان میں اگر 10 کیس ہو نا تو وہ چکر مار 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 کے کوٹ کے مر جائے گا. 10 کیس تو بہت زیادہ بتا ہے. 5 کیس ہو نا، ہر ہفتے ڈیٹ لگتی رہے نا، تو 5 کیس میں ہی بندہ مر جاتا ہے. کیونکہ صبح 8 بجے آپ کو جج بلاتے ہیں، ہم جیسے عام لوگوں کو تو 8 بجے بلاتا ہے. 12 بجے تک ہیئرنگ ہماری ٹائم نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس. اور ہمارے وکیل اپنے وکیل غائب ہوتے ہیں ہمارے اپنے وکیل لائرز نہیں ہوتے، سامنے کا لائر نہیں ہوتا ہے. پھر ٹائم جاتا ہے. اینڈ آف دی ڈے دوپہر کو 2 بجے پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کا وکیل آیا، نہ میرا وکیل آیا، نہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچ کے اندر ہے نا، مجرم نہیں آیا، فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمارے کیس تو 2 پارٹیز کیسز ہوتے ہیں، ناٹ ود دی اسٹیٹ ورسز ہم ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. خان صاحب آپ کو حقیقت جان لینی چاہیے. یو آر ناٹ پرائم منسٹر، آئی ٹیل یو، یو آر نو مور پرائم منسٹر. بیہیو لائک اے لیڈر، بیہیو لائک اے جینٹل مین. آپ کو جانا چاہیے، ساری چیزیں اٹینڈ کرنی چاہیے. اب ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا ہے، انہوں نے آپ کو روک دیا ہے. کیرو پولیس کو تو آپریشن کرنے سے روک دیا ہے. پھر بامی بات چیت سے، اور ابھی یہ بھی پتہ چلا کہ شاہ محمد قریشی اور اسد عمر صاحب این آئی ٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیسے پیش کیا جائے. اگر آپ پہلے پیش ہو جاتے تو یہ ہتھکڑی بھی نہیں لگتی، آپ کی بے عزتی نہیں. یہ آپ کو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہتھکڑی پہنا کر. تو اب ہے نا شاید اس کے لیے بھی آپ تیار رہے کہ شاید آپ کو ہتھکڑی بھی پہنائی جائے، شاید آپ کے منہ پہ کپڑا بھی رکھا جائے اور آپ کو پیش کیا جائے، جس طرح انہوں نے شعیب شیخ کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے نا، جس طرح انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے اور صحافیوں کے ساتھ بھی کیا، جیسے انہوں نے آدم سواتی کے ساتھ کیا، جیسے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا. آپ کو بھی وہ نہیں بخشیں گے، آپ کو بھی یہ نہیں چھوڑیں گے. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے تھا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے تھا. ابھی بھی وقت نہیں گیا. مذاکرات کریں، کوئی پیش کرے. ابھی تو خیر آپ کے پاس کچھ راہ ہی نہیں ہے، کچھ آپ کے پاس کچھ کہنے کو اور کرنے کو کچھ راہ نہیں. اب تو آپ ان کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ کب بھی کورٹ ہے نا وہ کہہ دے کہ جی چارج، تو یہ چارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پلان بھی یہ ہے
سر پلان بی خان صاحب یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن دے کے مارا جائے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں خود مجھے ایک کیس میں ایسا پھنسایا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوگی, اور جب کووڈ ہوا تو میرا بی پی اتنا ہائی ہو گیا کہ آئی وینٹ انٹو دا پیرالائز, اینڈ آئی ریمین پیرالائز. آئی وینٹ انٹو دا وینٹیلیٹر پہ 17 دن تک, 6 days آئی واز ان اے کوما اینڈ 17 days آئی آن اے وینٹیلیٹر. اور یہ تو لوگوں کی دعائیں تھیں کہ میں بچ کے واپس آ گیا. بٹ وین آئی کیم آؤٹ فرام دی coma and ventilator, so I found myself that I'm complete paralyzed. So I remained paralyzed for a quite time, 6 months and more, and physiotherapy وغیرہ ہوتی رہی. میرا پورا کام کاج یہ وہ سب برباد ہو گیا, اور اس کے بعد یہ تو لوگوں کی دعائیں کی وجہ سے I revert back. یہ میری بیوی, میرے بچوں, میرے خاندان والے, وہ میرے چاہنے والوں کی دعائیں تھیں, ٹھیک ہے نا. اور لوگوں نے کس طرح رو رو کے پوری دنیا میں اور میرے لیے صدقات کیے, خیرات کیے, تو اس کی وجہ سے میں بچ گیا. خان صاحب آپ کو یہ ٹینشن سے مار دیں گے. آئی ٹیل یو دس از دا پلان بی. آپ کو اتنا ٹینشن دیں گے, اور یہ میں مانتا ہوں کہ یو ہیو گاٹ اے اسٹرانگ نروس, دیٹس وائی آپ ابھی تک آپ کو ٹینشن نہیں ہو. لیکن جس کے اوپر 82 کیسز ہو, اور جن کے خلاف ہر چیز ان کے خلاف ہے, ایک چچا سا توشہ خانہ کا کیس ہے. صرف آپ کا بندے کو, کسی بھی آپ لوگوں کو, آپ کے کسی لوئر کو کہے کہ یہ جو 2002 سے لے کے 2023 تک جتنے تحفے انہوں نے لیے ہیں ان کو آپ چیک کروائیں الیکشن کمیشن سے. ہائی کورٹ میں پٹیشن دے کے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے. خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں میں نے 10 کروڑ کا گفٹ دے دیا. بھائی 10 کروڑ کا ہار, ماما جی کا گھر ہے, 10 کروڑ کا ہار انہوں نے گفٹ کر دیا. انہوں نے کوئی ڈکلیئر نہیں کیا, جیسے ہی ملا انہوں نے 2 کروڑ روپے بھرے اور 10 کروڑ کا ہار گفٹ کر دیا. واہ, دیکھیں اس کو کہتے ہیں چالاکی, اس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب آپ بھی لیتے اور گفٹ کر دیتے ہیں زلفی بخاری کو, اور زلفی بخاری صاحب بیچ دیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں. آپ بولتے کہ مجھے کیا پتا زلفی بخاری نے کیا, میں نے تو زلفی بخاری کو گفٹ کر دیا. کسی عام آدمی کو, جیسے انہوں نے گنڈے والے, گولے والے, اس کو سب کو گفٹ کر دیا. چوری سیکھیں ان سے, چوری سیکھیں. آپ تو پرائم منسٹر رہے ہیں, چوری یہ کس طرح کرتے ہیں, چوری کرنا سیکھیں. چوروں کے ساتھ چوری ان کی سوچ کی طرح سوچنا چاہیے. جب آپ کا واسطہ چوروں کے ساتھ ہو, چیٹروں کے ساتھ ہو, ظالموں کے ساتھ ہو, تو آپ اپنوں کو اس کی جگہ رہ کے ان کے نہج پہ سوچیں اور پھر پلان کیا کریں. خان صاحب یہ آپ کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. میرے سینے میں شام سے بہت زیادہ درد ہے, مجھے اتنا افسوس ہے, اتنا غصہ ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال دس واز دا پلان بی. اور اب یہ ساری چیزیں, یہ جو آپ کا پتہ ہے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے. سارا ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کا جو نکلا ہے نا, اس کو لوگ بھول گئے. توشہ خانہ کا جو نکلا, ڈسکشن توشہ خانہ ہونا چاہیے تھا, ہو رہا ہے زمان پر ڈسکشن. پیٹرول بم جو انہوں نے ڈال دیا ہے, لوگوں کی مت مار دی ہے پیسہ مہنگائی نے, اور لوگ مر رہے ہیں. روزانہ ہزاروں کالیں آتی ہیں مجھے, اتنے میسیجز آتے ہیں. میں نے تو فون نمبر بھی چینج کر دیا جس پہ کالیں آتی ہیں, اور اتنے میسیجز آتے ہیں کہ جی بھائی ہماری مدد کر دو, راشن دے دو, فلاں دے دو. ہم کیونکہ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں تو ہمارے کو اتنے میسیجز آتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں. لوگ اپنی اولادیں, اپنے بچے گفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ میری بچی کو سنبھالو, جو کرنا کرو, پیسے لے لو, پیسے دے دو. ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, بھوک کی مارے. شرم کریں. ایوان کے جو ہے نا آپ جو بن رہے ہیں گاڑیاں, بلاول بھٹو صاحب 11 مہینے میں 8 مہینے باہر رہ رہے ہیں, امریکہ میں رہ رہے, عیاشی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اخراجات کے اوپر. اور یہ سارے عیاش ہیں. وہ آ رہا ہے اسحاق ڈار, سو کولڈ ایکسپرٹ ڈالر مین, وہ آتا ہے 4 سال کے بعد مفرور ہے, کیس ختم. واہ, کوئی عدالت میں پیشی نہیں ہے. لوگوں کو چوچے ہیں. آپ عمران خان صاحب آپ کے سب خلاف ہیں. آپ سوچیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, آپ کو ووٹ دیں گے ان میں, لیکن لوگ آپ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. ان کو اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے. اگر وہ نکلے تو ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کوئی رکھوالا نہیں ہے. مر گئے تو کون رکھے گا؟ کون؟ 70% تو اپنی ہے نا روزی روٹی کے لیے مر رہے ہیں, 80-90% لوگ, جس میں سے 20% آ جائیں گے آپ کے پاس. 4-4 5-5 بھائی ہیں جن کا 1 بیٹا ہے, 2 بیٹا. میرے گھر میں میرا بچہ صبح سے کھا نہیں رہا ہے, 12 سال کا بچہ ہے. وہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی, عمران خان کو گرفتار کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے اتنا لوگ آپ کو چاہتے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں. بہرحال
पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई है, डीजल की प्राइस 13 रुपये का है, दबा 293। आज से 1 महीने पहले मैंने बोल दिया था ये 350 रुपये पे जाएगा डीजल। दुनिया में पेट्रोल की प्राइस कम हुई है। VTI क्रूड $69 $64-67, और ब्रांड वो $69 का हो गया या $74 का हो गया, लेकिन $3 $4 गिर गया है। ठीक है, दुनिया की अमेरिका की बैंक क्रैश हो गई है, ऑयल गिर रहा है और भी गिरेगा, और यहाँ पर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेना चाहती है। तो भाई ये आज का है। और खान साहब, लोग कहते हैं आपको एक अननोन कॉल आई थी जिसकी वजह से आप गिरफ्तारी दे रहे थे, फिर नहीं दी। क्या अननोन कॉल थी? कौन था? कोई उल्लू का मतलब बेवकूफ़ आदमी था? क्या था? किसने आपको मार देंगे? मामा जी का घर है, आपको मार देंगे? यू आर पर्सनैलिटी, यू आर एसेस टू पाकिस्तान, इट इज़ नॉट ईजी टू किल यू। किसी आम आदमी को मारना मुश्किल, आपको मार देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, सब बकवास है, सब कुछ बिल्कुल बेकार बातें हैं। ठीक है ना, नोबडी गोइंग टू किल यू। इनकी हिम्मत नहीं है। यस, आप खुद अपने आप को मारेंगे, ये इनका प्लान है कि आपको पागल बना दे, आपको हाइपरटेंसिव कर दे, आपको बीमार कर दे, आप बीमारी में मर जाए, शॉक से मर जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से मर जाए, आप है ना ब्रेन हैमरेज से मर जाए, टेंशन की वजह से मर जाए। ये इनका इरादे है, ये इनका प्लान बी है। समझे बात को। मेरा काम था समझाना। हो सकता है ये मेरी बात अब तक पहुँचे भी ना, आपके जो चाहने वाले उन तक तो पहुंच ही जाएगी। हो सकता है आपका कोई चाहने वाला इसको सुन ले और आपको पहुंचाए। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।